بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ علیہ السلام بہت بیمار تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ آج آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے جسے میں پورا کر دوں۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی بولا، اس موسم میں بھلا انار کہاں؟ یا علی نے فرمایا، تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ یہودی بولا، میں سچ بول رہا ہوں، میرے گھر پر ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نہ کہ میرے گھر پہ انار نہیں ہے، انار کا ایک دانہ تک بھی نہیں موجود۔ اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی بولی، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پہ ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا، گھر میرا ہے، علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا، دیکھا کہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی نے انار مولا علی علیہ السلام کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دیکھا کہ رستے میں ایک اندھا فقیر یہ صدا دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ مولا علی علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے، فقیر کے پاس آگے اور فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا میں بھوکا ہوں، میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے، انار کو دیکھتے اور تو گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، تو ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار ضرور کھلاؤں گا۔ تو پہلی بار ہی فاطمہ نے کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کے جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے اور حضرت علی نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے۔ گھر کے مایوسی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اندر سے پاک بی بی باہر آئی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ حضرت علی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے آپ کے لیے انار نہیں بیچا، یہ انار آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کو بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ علیہ السلام عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتے؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتے، جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ فرمانے لگی، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام، پہلی تو وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ایسی عورت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ میں نے اپنے بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے، ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے، اللہ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، وہ جو پردہ نہیں کرتی، یعنی دوسری عورت وہ ہے جو پردہ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی، اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ان کو۔ جنت میں سب ہی اللہ پاک کا دیدار کریں گے، لیکن جو عورت بے پردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دیدار نہیں کریں گے، اور جو با پردہ ہے، اللہ پاک اس کا دیدار خود کریں گے۔ نمبر 3، بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت چغل خوری کرے گی اور اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی۔ اللہ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرمائیں گے، ایسی عورت کا گھر بھی آباد نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام فرماتی ہیں، اے عورت، یاد رکھنا، یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ صرف غلاف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بے پردہ کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، ایسے مردوں کے لیے بھی رزق اور دولت کے دروازے اللہ پاک بند کر دیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔